پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے مسلم معاشرے کے اندر، خاص طور پر بڑے شہروں میں اور بالاخص پیسے والے لوگوں میں ایک عجیب سی بری عادت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے دعوتوں میں، شادیوں میں یا بڑے بڑے فنکشنوں کے اندر کھڑے ہو کر کے کھانا اور پینا۔ اس سلسلے میں مجھے صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آئی، جسے حضرت انس بن مالک اور حضرت انس بن مالک سے ان کے شاگرد قتادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سوال کیا، پھر اکل کے کھانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو آپ پانی پینے کے بارے میں نقل کر رہے ہیں، پینے والی چیز کے استعمال کے بارے میں نقل کر رہے ہیں، لیکن کھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ذاک اشر او اخبث، یہ یعنی کھڑے ہو کر کے کھانا یہ تو پینے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، یا پینے کے مقابلے میں یہ زیادہ گندی عادت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہاں سے کئی بات ہمارے آپ کے سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس حدیث میں کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ صحیح مسلم ہی میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر کے قطعاً نہ پانی پیے، اور اگر کسی نے پی لیا ہے اس سے ہو سکے تو فلیستقی، وہ قے کر دے۔ گویا کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا صرف ہلکے درجے کی ممانعت نہیں ہے، یہ بڑی سخت ممانعت ہے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، اور ہمارے یہاں یہ جو کچھ برائی پیدا ہو گئی ہے، اور ہمارے یہاں جو یہ عادت عام طور پر پیسے والوں یا پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، اس سے متعلق مجھے آپ سے چند نکتے بیان کرنے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایسا کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں یہ چیز ناجائز کی حد تک پہنچ جائے گی۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے وہ دوسری بات سمجھیں۔ اس لیے کہ ایسا کرنا لوگ محض آسانی کے لیے نہیں کرتے ہیں، ایسا کرنا لوگ بطور مجبوری کے نہیں کرتے ہیں۔ ایسا عمل لوگوں نے یورپ کی تقلید میں اپنایا ہے، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے، خاص طور پر ہمارے ہند و پاک اور بنگلہ دیش کا، یہ ہمارا ذہن تقلیدی ذہن ہے، ہمارا ذہن مرعوبیت کا ہے۔ ہم یورپ کے سامنے اس قدر مرعوب ہیں کہ ان کی کسی بھی چیز کو وہ برائی ہو، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں بری سی بری ان کی چیزیں، عورتوں کی بے پردگی اور مرد عورت کا اختلاط، ہم اسے کتنی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ حکم لگا دیتے ہیں یہ تو بڑے پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ یعنی گویا کہ شریعت کی کوئی بات یہ پرانی ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کس قدر خطرناک جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی شخص ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر کے کھایا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ رہا ہے کہ نہیں بلکہ ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو متکبر لوگوں کے طریقے سے ٹیک لگا کے بھی نہیں کھایا کرتے تھے، آپ ایک عام بندے کے طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پہلی خرابی ہے یہ ہے کہ یہ چیز جو کی جا رہی ہے وہ لوگوں کی تقلید میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی سے دیکھ لیں
مسلمانوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دسترخوان پر یا کسی جگہ پر بیٹھ کر کے ہی کھانا کھانا ہے، بلکہ مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ یہ فطری طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی انسان کسی مذہب کا ماننے والا ہے وہ بیٹھ ہی کر کے کھانا کھاتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ کھانا یہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نہیں بلکہ حیوانوں کی فطرت ہے، جانوروں کی کہ وہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور نقطے کے اوپر غور کریں کہ ایسی دعوت میں عموماً جہاں کھڑے ہو کر کے رہا کرتا ہے، لوگوں کو خود اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جائیں، کھانا نکال کر کے لے آئیں اور کھڑے ہو کر کے کھائیں، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہمان کی مہمان نوازی کا جو معاملہ ہے، اس لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ کھانے کو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے، نہ کہ مہمان کو اٹھا کر کے کھانے کے سامنے لے جایا جائے۔ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو شرمیلے ہوں گے، وہ اپنا حق یعنی اپنے پیٹ بھر نہیں کھا پائیں گے، اور کچھ لوگ جو لاپرواہ ہوں گے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا لے آئیں گے، جیسا کہ یہ آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز ہے، اور آدھا کھائیں گے اور چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ خرابی پائی گئی۔ اسی طریقے سے اس چیز کے اندر اور بھی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ اسلامی روایات، مسلمانوں کے طریقے اور انسان کی جو فطرت ہے اس کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی برائی ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ غیر مسلموں اور بلکہ یورپ کی تقلید میں ایسا کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس میں انسانوں کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ آپ طبی طور پر بھی دیکھیں تو کھڑے ہو کر کے کھانا اور پینا یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں واضح کر دوں، اگر کوئی شخص ایسی مجبوری ہو گئی اور پھنس گیا کسی مجلس کے اندر کہ جہاں پر اسے کھانا کھڑے ہوئے ہو کر کے کھانا پڑ رہا ہے، اور وہ حالانکہ چاہیے اسے کہ وہاں پر وہ انکار کرے، وہ بتائے سمجھائے لوگوں کو، لیکن اگر مجبوری کی صورت ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے کھا لے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ ضرورت کے وقت اور حاجت کے وقت کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی بھی پیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث بھی جو سنن ابو داؤد وغیرہ، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں ہے کہ ہم لوگ چلتے پھرتے کھا لیتے اور کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے۔ یہ حدیث اگرچہ علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، جیسے امام بخاری ہیں، امام یحییٰ ابن معین ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اور امام ابو حاتم رازی، یہ کبار علماء نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء جیسے متقدمین میں امام ترمذی ہیں اور متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، وہ اس حدیث کو اگر صحیح قرار دیتے ہیں تو اگر کہیں پر مجبوری کی حالت ہے تو اگر انسان کھا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی طرف دعوت دی جائے اور اس کو لوگوں میں عام کیا جائے، یہ چیز شرعی نقطہ نظر سے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔